الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِی وَیَسِّرْ لِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَۃ مِنْ لِسَانِی یفقہوا قولی۔ معزز بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، میں آپ سبھی حضرات کا آج کے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی حضرات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں۔ جو عنوان میں نے چنا ہے یہاں پہ آج کے اس پروگرام کا، وہ ہے اسلام سے متعلق غلط فہمیاں۔ آج الحمدللہ اسلام سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے۔ دنیا میں اگر سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا کوئی مذہب ہے تو وہ ہے مذہب اسلام۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی مذہب کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں لوگوں کے دماغ میں ہیں تو وہ بھی ہے مذہب اسلام۔ آج دنیا کی آبادی کا 1/5 حصہ، مطلب 5واں حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے، لیکن کچھ حد تک اس بات کے لیے مسلمان ذمہ دار ہے، اور زیادہ جو ہے ذمہ داری اس بات کی میڈیا کے اوپر ہے کہ میڈیا نے مسلمانوں کو ملائن کیا اور بدنام کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے آج زیادہ سے زیادہ غلط فہمیاں مسلمانوں کے بارے میں ہیں اور اسلام کے بارے میں، اور خاص کر کے سپٹمبر 11 جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر اٹیک ہوا تھا، جو 2 پلین آئے تھے اور ٹوین ٹاورز امریکہ میں، نیو یارک میں ٹوین ٹاورز کے اندر گھس گئے تھے، اس کے بعد سے اب تک یہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے دماغ سے ان غلط فہمیوں کو دور کریں۔ آج ہم 10 باتیں اسلام کی، اچھی باتیں اگر غیر مسلم کے سامنے بتائیں گے تو سب سے پہلے اس کے دماغ میں کئی غلط فہمیاں ہوگی، جس کی وجہ سے وہ آپ کی 10 باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر کپ لبرے سے پہلے سے بھرا ہوا ہے، آپ اس کے اندر اور چائے ڈالیے یا اور پانی ڈالیے تو وہ چھلک جائے گا۔ اگر یہ گلاس ہے، اگر یہ لبریز ہے، اگر بھرا ہوا ہے اور میں اس میں اور پانی ڈالوں گا تو ظاہر ہے کہ وہ پانی نیچے گرے گا، آس پاس گرے گا۔ تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم گلاس کو انڈے لیں، کپ کو انڈے لیں، الٹا کر دیں، بالکل خالی کر دیں، اور اس کے بعد میں نئی چیزیں ڈالیں۔ تو جو غلط فہمیاں ہیں ذہن میں، ان کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ آج سب سے اوپر نمبر 1 جو غلط فہمی ہے وہ یہ کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے اور مسلمان ٹیررسٹ ہے۔ اگر میں اردو میں کہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مسلمان بنیاد پرست ہے اور مسلمان دہشت پسند ہے یا دہشت گرد ہے۔ آج اگر کوئی سکھ، کوئی سردار جی اگر وہ داڑھی رکھتا ہے، اگر پگڑی رکھتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کو اچھے سے فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے مذہب کو اچھے سے عمل میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی مسلم ٹوپی اور داڑھی رکھتا ہے تو وہ فنڈامنٹلسٹ، وہ ٹیررسٹ۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے اس لفظ فنڈامنٹلسٹ کا۔ فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں بنیاد پرست کو، وہ شخص جو کسی بھی چیز کی، کسی بھی ڈاکٹرائن کی، کسی بھی اصول کے بنیاد کو پکڑ کے چلتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس ڈاکٹر کو ایک کامیاب ڈاکٹر ہونے کے لیے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ میڈیسن کی فیلڈ میں، ادویات کی فیلڈ میں وہ ایک فنڈامنٹلسٹ ہو، وہ ایک بنیاد پرست ہو، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ میڈیسن کی بنیادی باتوں کو جانے، بنیادی اصولوں کو جانے اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرے۔ تو دوسرے الفاظ میں یہ کہ وہ میڈیسن کے فیلڈ کا، میڈیسن کے میدان کا وہ بنیاد پرست شخص ہے، اس لیے وہ بنیاد پرست ڈاکٹر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ریاضی دان ہے، میتھمیٹیشین، تو اس میتھمیٹیشین کے لیے، ایک اچھا میتھمیٹیشین ہونے کے لیے اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے فیلڈ کا بنیاد پرست میتھمیٹیشین ہو۔ مطلب یہ کہ وہ میتھمیٹکس کے اصولوں کو، بنیادی باتوں کو وہ جانے، اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرے، اور وہ میتھمیٹکس کے فیلڈ کا بنیاد پرست میتھمیٹیشین ہو۔ ایک سائنٹسٹ، ایک سائنسدان، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اگر اچھا سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، اچھا سائنسدان بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے
کہ وہ سائنس کے فیلڈ کا بنیاد پرست سائنٹسٹ ہو، وہ سائنس کے فیلڈ کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرے. دوسرے الفاظ میں وہ بنیاد پرست سائنٹسٹ ہونا چاہیے. ہر قسم کے جو بنیاد پرست لوگ ہوتے ہیں فنڈامنٹلسٹ، آپ سبھی لوگوں کو ایک ہی برش سے پینٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے بھی بنیاد پرست لوگ ہیں دنیا میں سب کے سب صحیح ہیں، سب کے سب اچھے ہیں، یا پھر یہ کہ سب کے سب برے ہیں. بعض اچھے ہو سکتے ہیں، بعض برے ہو سکتے ہیں. ہمیں الحمدللہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہم بنیاد پرست مسلم ہیں، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے، ایک اچھا مسلم ہونے کے لیے اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کی بنیادی باتوں کو، اسلام کی بنیادی اصولوں کو جانے اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرے. جب تک ایک مسلم بنیاد پرست مسلم نہیں ہوگا وہ ایک اچھا مسلم نہیں ہو سکتا. اور الحمدللہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک بنیاد پرست مسلم ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اسلام کی کوئی بھی بنیادی بات یا کوئی بھی بنیادی اصول انسانیت کے منافع کے خلاف نہیں ہے، اور کوئی بھی اسلام کی تعلیم انسانیت کو نقصان نہیں پہنچاتی. بعض لوگوں کو غلط فہمیاں ہو سکتی ہے کچھ باتوں کو لے کر کے کہ ہاں اسلام میں یہ چیز غلط ہے، اسلام میں یہ چیز انسانیت کے خلاف ہے، لیکن جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں ان کو، جب ان کو سمجھاتے ہیں، تب پکچر کلیئر ہو جاتا ہے، تب جا کر کے پتا چلتا ہے کہ واقعی میں حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہم لوگ ڈکشنری میں بنیاد پرست کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگر آپ ویبسٹرز ڈکشنری پڑھیں گے، انگلش ڈکشنری، تو اس کے اندر لفظ فنڈامنٹلسٹ کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ اٹ واز اے موومنٹ امنگس دا پروٹestant کرسچنز ان ارلی سینچری. اس سینچری کے اواخر میں، اس صدی کے اواخر میں عیسائی حضرات میں، پروٹestant جو گروپ ہے عیسائیوں کا، ان کے بیچ میں ایک تحریک تھی. اور وہ یہ جو ماڈرنزم ہے، جو جدید تحریک ہے، اس کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی تھی. اور وہ لوگ اس بات کو سٹریس کر رہے تھے، اس بات کے اوپر دباؤ ڈال رہے تھے کہ ہر چیز بائبل کی، ہر لفظ بائبل کا وہ خدا کی طرف سے ہے، اور یہ بائبل مکمل طور پر اللہ کا کلام ہے اور خدا کا کلام ہے. تو یہ ایک تحریک تھی جو سب سے پہلے عیسائیوں میں چلی تھی، پروٹesٹنٹزم میں، جسے فنڈامنٹلزم کہتے ہیں. یہ ویبسٹرز ڈکشنری کا ڈیفینیشن ہے. اگر آکسفورڈ ڈکشنری کا ڈیفینیشن آپ پڑھیں گے، تعریف پڑھیں گے لفظ فنڈامنٹلزم کی، تو وہ کہتے ہیں اسٹرکٹ ایڈہیرنس ٹو اینی فنڈامنٹل ڈاکٹرین آف اینی ریلیجن. مطلب آپ سختی سے کسی مذہب کے بنیادی اصولوں کے اوپر عمل کریں گے تو اسے فنڈامنٹلزم کہتے ہیں. لیکن جو لیٹسٹ ایڈیشن آیا، نیا ایڈیشن آکسفورڈ ڈکشنری کا، تو اس کی تعریف کچھ اس طرح سے تبدیل ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ پرانے یا پھر قدیم اصولوں کے اوپر سختی سے عمل کرنا، مذہبی اصولوں کے اوپر سختی سے عمل کرنا، اس کو فنڈامنٹلزم کہتے ہیں، اسپیشلی اسلام، خاص طور سے اسلام. تو آج کوئی بھی شخص لفظ فنڈامنٹلسٹ سنتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن کے سامنے، اس کے دماغ کے سامنے ایک پکچر آتا ہے ایک مسلم کا، جو ایک ٹیررسٹ ہے، جو ایک دہشت گرد ہے. کیا مطلب ہوتا ہے لفظ دہشت گرد کا یا دہشت پسند کا یا ٹیررسٹ کا؟ میں کہتا ہوں کہ ہر مسلم نے دہشت پسند ہونا چاہیے، ہر مسلم نے ٹیررسٹ ہونا چاہیے. لوگ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں سہیل بغدادی کہ ہر مسلم نے ٹیررسٹ ہونا چاہیے، ہر مسلم نے دہشت پسند ہونا چاہیے. کیا مطلب ہوتا ہے لفظ دہشت پسند کا؟ وہ شخص، وہ جو کسی کے دل میں دہشت پیدا کرے، کسی کے دل میں ڈر پیدا کرے، کسی کے دل میں خوف پیدا کرے. مثال کے طور پر ایک پولیس ایک چور کے لیے دہشت پسند ہے، دہشت گرد ہے. کیوں؟ جب بھی ایک چور کسی پولیس کو دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی وہ ڈر جاتا ہے. تو اس چور کے لیے، اس ڈاکو کے لیے، اس لٹیرے کے لیے ایک پولیس دہشت پسند ہے، ٹیررسٹ ہے. جب بھی کوئی ریپسٹ، زنا بالجبر کرنے والا کوئی شخص وہ پولیس کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے. تو پولیس اس چور کے دل میں، اس ریپسٹ کے دل میں خوف پیدا کر رہا ہے، تو اس طرح سے وہ پولیس اس چور کے لیے، اس ریپسٹ کے لیے ایک ٹیررسٹ ہے. اسی طرح سے ہر مسلم نے سماج کے جو اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں، وہ لوگ جو سماج کے دشمن ہیں، اس قسم کے لوگ، ان لوگوں کے لیے ٹیررسٹ ہونا چاہیے.
مطلب یہ کہ جب بھی کوئی ریپسٹ، زنا بالجبر کرنے والا شخص، یا جب بھی کوئی چور، ڈاکو، لٹیرا جب بھی کسی مسلم کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہونا چاہیے اور اس نے اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے. میں مانتا ہوں کہ یہ لفظ ٹیررسٹ جو ہے عام طور پہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو لوگ معصوم لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرتے ہیں. اگر ایسا ہے تو کسی مسلم نے ٹیررسٹ نہیں ہونا چاہیے اس کانٹیکس میں، اس پس منظر میں. لیکن ایک مسلم نے اینٹی سوشل ایلیمنٹس کے لیے ٹیررسٹ ہونا چاہیے. بیشتر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی کام کرنے کے لیے ایک ہی شخص کو دو الگ الگ لیبل دیے جاتے ہیں. ایک ہی شخص، ایک ہی کام اور دو الگ الگ لیبل. مثال کے طور پر جب انگریز ہندوستان میں آئے تھے تجارت کرنے کے لیے اور حکومت کر دی انہوں نے، تو ایسے کافی لوگ تھے جو انگریزوں کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی. کافی لوگ تھے. اور ایک نام جو کافی فیمس ہے آج کل، کیونکہ اس نام کے پیچھے لے کر کے، اس نام کو لے کر کے 3 فلمیں بنی ہیں، وہ ہے بھگت سنگھ. ہندوستانی لوگ بھگت سنگھ کو شہید بھگت سنگھ کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شہید بھگت سنگھ نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی، انگریزوں کے خلاف لڑے. انگریز گورنمنٹ، اس زمانے کی جو انگریز حکومت تھی، وہ لوگ شہید بھگت سنگھ کو کیا کہتے تھے؟ ٹیررسٹ. اور وہی ہندوستانی لوگ، وہ لوگ جو دیش سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ شہید بھگت سنگھ کو دیش پریمی، دیش بھکت کہتے تھے. ایک ہی کام، ایک ہی شخص، لیکن دو الگ الگ لیبل. میں اور ایک مثال دوں گا آپ کو. آپ کو پتا ہوگا ساؤتھ افریقہ میں بیچ میں جنگ چل رہی تھی گورے اور کالوں کے بیچ میں. گورے لوگ کہتے تھے کہ گورا ہونا ایک اعلیٰ نسل ہے اور ہم لوگوں کو زیادہ حقوق ہونے چاہیے، اور کالا ہونا حقیر ہے، کالے لوگوں کو زیادہ حقوق نہیں ہونے چاہیے. اور اس بات کو لے کر کے ایک احتجاج اٹھا تھا، ایک پروٹیسٹ اٹھا تھا کالے لوگوں کے بیچ میں، اور وہ لوگ اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے. اور لیڈ کرنے والا ان سب چیزوں میں جو شخص تھا، اس کا نام ہے نیلسن مینڈیلا. نیلسن مینڈیلا اس شخص نے گورے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی کہ گورا رنگ، آپ کے جلد کا گورا رنگ آپ کو اعلیٰ مرتبہ نہیں دیتا. اور یہی کنسپٹ ہے اسلام کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، سورہ حجرات سورۃ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا اور تمہارے کنبے اور قبیلے بنا دیے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچانو. اس لیے نہیں کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرو کہ میں گورا ہوں وہ کالا ہے، یا میں امیر ہوں وہ غریب ہے. تو یہی کنسپٹ ہے کہ چمڑی کا گورا رنگ کسی انسان کو اعلیٰ نہیں کر دیتا، اس کا مرتبہ نہیں بڑھاتا. تو اس کنسپٹ کو لے کر کے نیلسن مینڈیلا نے احتجاج کیا. ساؤتھ افریقہ کی جو گورنمنٹ تھی، وہ جو گورے لوگوں کو سپورٹ کرتی تھی، ان کے نزدیک نیلسن مینڈیلا کون تھا؟ ایک ٹیررسٹ تھا. لیکن اگر آپ ساؤتھ افریقہ کے عام انسان سے، ایک کالے انسان سے جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے، اس سے آپ اگر پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ نیلسن مینڈیلا وہ ایک مسیحا تھا، اس نے ہمارے حقوق کے لیے لڑائی کی، جنگ کی. ایک ہی شخص، ایک ہی کام، دو الگ الگ لیبل. تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی شخص کو لیبل دیں تو سب سے پہلے ہم لوگ جانیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، آپ کے ذہن میں کیا خیال اس شخص کے بارے میں، اور آپ دونوں میں سے کس ویو کی طرف آپ کا رجحان ہے. کہ آپ اس طرف ہے جو کہتے ہیں کہ کالا رنگ صحیح ہے، یا آپ اس طرف ہے جو کہتے ہیں گورا رنگ صحیح ہے، یا آپ اس طرف ہے جو انگریزوں کا ویو پوائنٹ ہے جو کہتے ہیں کہ شہید بھگت سنگھ جو ہے وہ ٹیررسٹ ہے، یا آپ اس طرف ہے جو کہتے ہیں کہ شہید بھگت سنگھ ایک دیش پریمی ہے. دوسری ایک غلط فہمی جو ہمارے غیر مسلمین بھائیوں کے دماغ میں، وہ یہ کہ آج دنیا میں اسلام کے اتنے سارے ماننے والے نہیں ہوتے دنیا بھر میں. کیوں؟ کیونکہ اسلام کو آپ لوگوں نے تلوار کے زور پہ پھیلایا ہے، آپ لوگوں نے طاقت کا استعمال کیا، تلوار کے زور پہ اپنے دین کو پھیلایا ہے. اسی لیے آج دنیا بھر میں اتنے سارے مسلمان ہیں. اور اگر آپ تلوار کا استعمال نہیں کرتے تو دنیا میں اتنے سارے مسلمان نہیں ہوتے. ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام آتا ہے روٹ ورڈ سلام سے، سین لام میم، جس کا مطلب ہوتا ہے سبمیشن، تابع داری. اس کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، امن، پیس. یہ ایسے ہوا جیسے سلامتی کو تلوار کے زور پہ پھیلایا جا رہا ہے، طاقت کے زور پہ پھیلایا جا رہا ہے. اسلام کا مطلب ہوتا ہے پیس. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیس کو حاصل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے،
کیونکہ دنیا بھر میں سارے لوگ اس فیور میں نہیں ہے کہ دنیا میں ہر جگہ شانتی ہو, پیس ہو, امن ہو, اور اسی لیے ہمارے یہاں پہ پولیس ہوتی ہے, کیونکہ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو غلط کام کرتے ہیں اور پیس کو ڈسٹرب کرتے ہیں, شانتی کو درہم برہم کرتے ہیں, تو شانتی کو پھیلانے کے لیے پولیس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے کبھی کبھی طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے پیس کو, شانتی کو, امن کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ غلط فہمی کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ پھیلایا گیا تھا, اس غلط فہمی کو دور کیا ہے ایک مورخ ڈی لیسی اولیری نے. ڈی لیسی اولیری ایک نان مسلم مورخ, وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں اسلام ایٹ کراس روڈز, پیج نمبر 8 پہ, اسلام چوراہے پر, یہ اس کتاب کا عنوان ہے. پیج نمبر 8 پہ وہ کہتا ہے that the history makes it clear, however, کہ تاریخ اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے that the legend of the fanatical Muslims, کہ وہ من گھڑت داستان کہ یہ مسلم fanatical Muslims sweeping across the world and forcing Islam at the point of the sword upon the conquered races is one of the most fantastically absurd myths that the historians have ever repeated. مطلب یہ کہ تاریخ اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ وہ من گھڑت داستان کہ مسلمان جہاں بھی جاتے تھے تلوار کے زور پہ لوگوں کو مسلمان بناتے تھے, یہ ایک نہایت ہی گھٹیا ایبسرڈ متھ ہے, جھوٹی بات ہے جو انسان نے اپنے خیالوں کے ذریعے بنائی ہے اور اس کو مورخ اس کو دہراتے ہیں. ایک غیر مسلم کے کمنٹس ہیں. الحمدللہ مسلمانوں نے دنیا بھر میں کئی جگہوں پہ حکومت کی. میں کچھ ایگزامپل دوں گا آپ کو. مسلمانوں نے اسپین میں 800 سال حکومت کی, لیکن 800 سال میں انہوں نے تلوار کا استعمال نہیں کیا غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے کے لیے, بلکہ ان 800 سال کے بعد میں کرسچن کروسیڈرز, عیسائی صلیبی جنگی لوگ, وہ لوگ آئے اور انہوں نے مسلمان کو اسپین سے باہر بھگا دیا. اور اسپین میں ایسا کوئی واحد مسلم نہیں تھا جو کھلے سے اذان دے سکتا تھا. الحمدللہ مسلمانوں نے ہندوستان میں, انڈیا میں 1000 سال حکومت کی, اور ان کے پاس طاقت تھی. وہ اگر چاہتے تو ہندوستان کے ہر غیر مسلم کو تلوار کے زور پر وہ لوگ اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. آج بھی ہندوستان میں 80% غیر مسلم لوگ ہیں اور مسلم لوگ اقلیت میں ہیں. اگر مسلمانوں نے اس وقت اگر تلوار کا استعمال کیا ہوتا, طاقت کا استعمال کیا ہوتا, تو آج ہندوستان میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں بچتا بلکہ مسلم ہو جاتا تھا. تو آج ہمارے غیر مسلم بھائی انڈیا کے اس بات کی شہادت دے رہے ہیں, اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام کو تلوار کے زور پہ نہیں پھیلایا گیا. عربستان میں مسلمانوں نے 1400 سال حکومت کی ہے. For 1400 years the Arabs are ruling the Arab land. 1400 سال سے عربستان میں عربوں کی حکومت ہے. وہ اگر چاہتے تھے تو عربستان کے جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہیں ان کو تلوار کے زور پر اسلام قبول کروا سکتے تھے. لیکن ہم لوگ جانتے ہیں کہ عربستان میں آج بھی 14 ملین مطلب 1,40,00,000 کرسچن ہیں, اور وہ ابھی کرسچن نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ لوگ کاپٹک کرسچنز ہیں. کاپٹک کرسچنز ان کو کہتے ہیں جو نسلوں سے کرسچنز ہیں, سال سے کرسچنز ہیں, نسل در نسل وہ لوگ کرسچن ہیں. اگر اسلام کو تلوار کے زور پہ پھیلایا گیا ہوتا تو یہ جو عیسائی حضرات ہیں عربستان میں, کوئی بھی عیسائی نہیں بچتا بلکہ جتنے بھی ہے 1,40,00,000 کرسچنز وہ سب مسلم ہو گئے ہوتے. تو یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ اسلام کو تلوار کے زور پہ نہیں پھیلایا گیا. آج الحمدللہ اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. ایسٹ کوسٹ آف افریقہ, مشرقی ساحلی افریقہ میں اسلام سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے. میں پوچھتا ہوں آج کون سی جنگ ہو رہی ہے مشرقی ساحلی علاقے میں افریقہ کے, کون سی جنگ ہو رہی ہے جو کئی لوگوں کو اسلام قبول کرنے میں مجبور کر رہی ہے, اور وہاں پہ اسلام کافی تیزی سے پھیلا ہے اس علاقے میں. کون سی جنگ ہوئی جس نے اتنے سارے لوگوں کو اسلام قبول کرنے میں مجبور کیا؟ ملیشیا اور انڈونیشیا میں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ہے. انڈونیشیا میں سب سے زیادہ مسلم ہیں, مسلم آبادی میکزیمم انڈونیشیا کے لوگ جو ہیں وہ مسلم ہیں. ملیشیا کے قریب 50% یا اس سے زیادہ لوگ مسلم ہیں. میں پوچھتا ہوں
کون سی مسلم آرمی یا کون سی مسلم فوج ملیشیا میں گئی تھی, انڈونیشیا میں گئی تھی, جنہوں نے وہاں پہ جا کر کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اسلام قبول کرنے میں مجبور کیا؟ تھامس کارلائل, پھر ایک غیر مسلم مورخ, وہ اس چیز کا جواب دیتا ہے اپنی کتاب ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ میں. وہ کہتا ہے دا سورڈ انڈیڈ, ویئر ول یو گیٹ یور سورڈ فرام؟ آپ اپنی تلوار کہاں سے حاصل کریں گے؟ ایوری نیو اوپینین, ہر نیا خیال, in its starting, in its beginning, is precisely in a minority of one. ہر نیا خیال شروعات میں ایک شخص کی عقلیت میں ہوتا ہے. In one mind's head alone, ایک ہی شخص کے دماغ میں ہوتا ہے. It is one mind, one person against the whole world. ایک شخص پوری دنیا کے خلاف. That he tries to propagate using the sword will yield very little for him. اگر وہ شخص تلوار اٹھا کر کے پوری دنیا کو بتانا چاہے تو وہ اس کے لیے کافی کم اس میں کامیابی ہوگی. You should get your sword. آپ کو اپنی سورڈ لینی ہے. وہ کون سی سورڈ ہے؟ وہ کہتا ہے and the thing will propagate as it can. اور جو چیز ہے وہ مجموعی طور پر as a whole it will propagate as itself. جو دماغ میں آپ کے خیال ہے وہ خود بخود آگے بڑھے گا مجموعی طور پر. اور وہ جو تلوار ہے وہ ہے قرآن کی ایک آیت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ نحل سورۃ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ ہر ایک کو اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت سے, والموعظۃ الحسنہ اور اچھی باتوں سے, وجادلہم باللتی ہی احسن اور ان سے گفتگو کرو, ان سے بحث کرو ان طریقوں سے جو بہترین ہے. تو یہ ہے سورڈ آف انٹلیکٹ, ذہانت کی تلوار. اور اگر مسلم لوگ چاہتے بھی تلوار کا استعمال کرنا تو لوگ نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, جو سچائی ہے جو حق ہے وہ باطل کے سامنے بالکل واضح رہتا ہے. آج الحمدللہ جیسا میں نے کہا اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے. آج امریکہ میں اور یورپ میں سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے وہ اسلام ہے. میں پوچھتا ہوں آج کون سی جنگ ہو رہی ہے یا کون سی مسلمانوں کی فوج ہے جو امریکہ میں اور یورپ میں تلوار کے زور پہ غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے میں مجبور کر رہی ہے؟ کون سی جنگ؟ آپ کو پتا ہوگا اسٹیٹسٹکس, ریڈرز ڈائجسٹ المناک ایئر بک 1986 ایک ڈائجسٹ ہے, ایک میگزین ہے. 1986 میں اس نے ایک رپورٹ شائع کی اور یہ دا پلین ٹروتھ میگزین کا ریپروڈکشن تھا, اس کے ذریعے یہ نیوز لی گئی تھی. اس کے مطابق پچھلے 50 سالوں میں 1934 سے لے کر کے 1984 تک دنیا کے جو مختلف مذاہب ہیں, دنیا کے مختلف ادیان ہیں, اس میں سب سے تیزی سے کون سے مذہب پھیلے اس کی سٹیٹسٹکس, اس کے اعداد و شمار دیے گئے تھے. اور اس سٹیٹسٹکس کے مطابق نمبر 1 مذہب اسلام تھا. 235% اضافہ پچھلے 50 سالوں میں 1934 سے لے کر کے 1984 تک 50 سالوں میں نمبر 1 سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب اگر کوئی تھا تو وہ تھا مذہب اسلام. اور کرسچینٹی 47%, 47%. اسلام 235% اور عیسائیت 47%. میں پوچھتا ہوں ان 50 سالوں میں 1934 سے لے کر کے 1984 تک ایسی کون سی جنگ ہوئی جس نے اتنے سارے غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے میں مجبور کیا؟ ایک نیوز آئی تھی کیر میں, care.org, جس کا ریپروڈکشن جس کو پیش کیا CNN نے بھی 24 جون کو سن 2002 میں, کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو اٹیک ہوا تھا سپٹمبر 11, اس کے بعد 10 مہینوں میں 34,000 امریکیوں نے اسلام کو قبول کیا. 34,000. میں پوچھتا ہوں ان 10 مہینوں میں جہاں پہ اسلام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اتنی آوازیں اٹھائی جا رہی ہے, میں پوچھتا ہوں ان 10 مہینوں میں کون سی جنگ ہوئی امریکہ میں یا کون سی مسلم آرمی گئی تھی امریکہ میں جس نے تلوار کے زور پر امریکیوں کو اسلام قبول کرنے میں مجبور کیا؟ آج امریکہ میں لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی کتاب کا نام کیا ہے. مسلمانوں کی کتاب کون سی ہے؟ کافی سارے لوگ پوچھتے پھر رہے ہیں ویئر از دا بائبل آف دا مسلمس, مسلمانوں کی بائبل کہاں ہے, مسلمانوں کی بائبل کہاں ہے. اور لارجسٹ سیلنگ کتاب
الحمدللہ سب سے زیادہ بکنے والی کتاب اگر کوئی ہے دنیا میں تو آج ہے قرآن کریم، الحمدللہ۔ تو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو تلوار کی زور پر نہیں پھیلایا گیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورہ فتح سورۃ نمبر 48 آیت نمبر 28، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہ اللہ ہے جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کا دین ہر دین کے اوپر غالب آ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ دین ہر دین کے اوپر غالب آ جائے گا، پھر وہ کوئی بھی ازم ہو، وہ دنیا کا کوئی بھی ازم ہو، وہ کمیونزم ہو، وہ سوشلزم ہو، وہ ہندوازم ہو، وہ بدھزم ہو، وہ جینزم ہو، دنیا کے ہر ازم کے اوپر اسلام غالب ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن کریم میں وعدہ ہے، اور اللہ کہتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس کے لیے صرف ایک اللہ شہادت کے طور پر کافی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اپنے آپ پہ لیا ہے کہ وہ اس کے دین کو سارے دینوں کے اوپر غالب کر کے رہے گا۔ اور میں ایک شعر پڑھوں گا، وہ شعر یہ ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے تم اتنا ہی ابھرے گا یہ۔ آج میڈیا اسلام کو ملائن کر رہا ہے، بدنام کر رہا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ، مسلمان فنڈامنٹلسٹ، اس کے باوجود بھی الحمدللہ اسلام سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اسلام جو ہے وہ مسلمان عورتوں کو دباتا ہے، ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، ان کو ٹھیک سے حقوق دیتا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو اضافے ہو رہے دنیا کے مذاہب میں، اس میں اسلام جتنا تیزی سے پھیلتا ہے، اس میں 2/3 اسلام قبول کرنے والے حضرات عورتیں ہیں۔ اگر اسلام عورتوں کو اتنا دباتا ہے تو کیوں اتنی ساری عورتیں دنیا بھر میں اسلام قبول کر رہی ہیں؟ کس لیے؟ ڈاکٹر جوزف ایڈم پیئرسن وہ کہتے ہیں کہ دوز پیپل، وہ لوگ who fear، جو لوگ ڈرتے ہیں، that the nuclear weaponry will one day fall into the hands of the Arabs، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں کہ ایک دن نیوکلیائی ہتھیار عربوں کے ہاتھ میں لگ جائیں گے، they fail to realize، وہ لوگ اس بات کو نہیں جان پا رہے ہیں that the Islamic bomb has already been dropped، کہ اسلام کا جو بم ہے، اسلام کا جو بم ہے وہ پہلے ہی گر چکا ہے۔ It fell the day Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born، وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا قرآن کی ایک آیت سے جس سے میں نے اپنی تقریر شروع کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں، وَقُلْ جَعَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جب بھی باطل کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باطل کے فطرت میں ہی ہار لکھی ہوئی ہے، باطل کے فطرت میں ہی بھاگنا لکھا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔